بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ سوال اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں یا اللہ کے سب نام اچھے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا ذکر کن آیات میں آیا ہے؟ جواب: سورہ الاعراف آیت 180، سورہ بنی اسرائیل آیت 110، سورہ طٰہٰ آیت 8، سورہ حشر آیت 24۔ سچ کی خوبی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور برائی آگ کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور آدمی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال: حدیث اسلامی احکام کا دوسرا اہم ترین ماخذ ہے، اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے معنی بتائیے۔ جواب: حدیث کا لفظی معنی بات اور گفتگو ہے، خواہ اس کی تعداد اور مقدار کم ہو یا زیادہ۔ جمعہ اور جمعرات کے دن درود شریف پڑھنے والوں کی فضیلت۔ ابن مشکال نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے ہمراہ چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جو جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات ان لوگوں کی فہرست تیار کرتے ہیں جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تیری نعمت کے سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے رب تیری نعمت کے سوا کوئی نعمت نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ جنت کو واجب کرنے والا کلمہ ہے۔ نبوت کیا ہے؟ سوال: اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بہت سے نبی بھیجے۔ نبی کے معنی اور مفہوم بتا دیجیے۔ جواب: نبی کا لفظ نبا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے خبر، تاہم عربی میں نبا ہر خبر کو نہیں کہا جاتا بلکہ یہ ایسی خبر ہے جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نبا یعنی خبر فائدے کی ہو، فائدہ بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑا ہو، اور اس خبر کے سننے والے کو اطمینان قلب اور یقین کامل حاصل ہو۔ فضائل صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے ظاہری وصال کے بعد
ان پر تنقید نہ کرنا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے گویا میرے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان کے ساتھ عداوت رکھی تو اس نے گویا میرے ساتھ عداوت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ عداوت رکھی۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ قرآن اور صحابہ۔ سوال: سورہ توبہ میں صحابہ کرام کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ التائبون یعنی توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، دنیا سے بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ احسان: جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتا، لوگ اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ جو شخص احسان کو جو وہ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا کرتا تھا جب اسے روک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فراخی اور قدرت کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا۔ شیخ حمادی فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری، مسلم اور طبرانی نے نقل کیا ہے، تاہم طبرانی کی نقل کردہ روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: اے لوگوں، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، فقہ سمجھ غور و فکر کرنے سے آتی ہے۔ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ فرض اعتقادی: جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے، اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہیں، جیسے نماز، رکوع اور سجود۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ: اگر تم اپنی عبادت اور ثواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں
کیونکہ سچے کا اجر حال ہی میں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول وہ شخص ہے کہ جو بار خلق کھینچے اور ہوئے خوش رکھے۔ شیخ صدر الدین عارف فرزند اجر باؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان، سید گلاب شاہ حافظ آباد، مولانا محمد ذاکر دربار محمدی جنگ، خواجہ نور محمد بہاروی چشتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ گئی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا، مٹھا میوہ بخش اجیا، قدرت دی بدشیری، جو کھاوے روگ اس کا جاوے، دور ہوئے دلگیری۔ 10 جون کے تاریخی واقعات۔ 10 جون 1965 میونخ جرمنی میں ویکس کے اوپیرا میں ٹرسٹن اور آشر کی پہلی پبلک پرفارمنس ہوئی۔ 10 جون 1907 کو متحرک فلموں کے موجد 2 فرانسیسی بھائیوں آگسٹس اور لوئس لیومیرے نے رنگین فوٹوگرافی کی ایجاد کا اعلان کیا۔